لال مسجد کا مولوی کہتا ہے کہ جی جب امریکہ کو ضرورت تھی تو ہم نے جہاد کیا تو امریکہ کا جہاد تھا، اور جب امریکہ کی ضرورت ختم ہو گئی تو اب کیا ہے، جہاد پر امریکہ نے پابندی لگا دی کہ دہشت گردی ہے، قتل و غارت گری ہے، لوگوں آؤ اور مجھے بچاؤ۔ بھائی تم پہلے امریکہ کے ڈالر اور ریال کھاتے رہے ہیں جی، وہاں کون سا جہاد اسلام کے نام پر ہوا تھا؟ وہ تم نے کیا ہے مفادات کے لیے جہاد کیا تھا، اور جن کے مفادات کے لیے کیا تھا ان کا مفاد ختم ہو گیا، لہذا جہاد سٹاپ۔ تو وہ جو تم نے گاجریں کھائی تھی 40 سال، اب اس کا پیٹ کا درد تو ہوگا، تمہارے محاصرے بھی کیے جائیں گے، تمہیں ذلیل بھی کیا جائے گا، تمہیں یہاں سے نکالا بھی جائے گا، تمہارے مدرسے بھی اجاڑے جائیں گے، تمہاری مسجدیں بھی اجاڑی جائیں گی۔ کیوں؟ علماء کا کام تو علم کی بنیاد پر صحیح رہنمائی دینا تھا۔ تم نے 40 سال لوگوں کو گمراہ کر کے آیات جہاد پڑھ پڑھ کر لوگوں کو روس کے مقابلے میں امریکہ کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کیا، اس خطے میں دہشت گردی کو پھیلایا۔ تو جو تم جرم تسلیم کر رہے ہو تو یہ شیطانی کام ہے نا، تو جو شیطانی کام ہوگا وہ سزا بھی تو بھگتے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ڈالر اور ریال ملتے رہیں تو جہاد جائز ہو جائے، اور ڈالر اور ریال بند ہو جائیں تو جہاد ناجائز ہو جائے۔ یہ تو جہاد فی سبیل الامریکہ تھا، اور فی سبیل الامریکہ جہاد پر تو پابندی ہونی چاہیے، تمہاری مسجد پر بھی ہونی چاہیے، تمہارے مدرسے پر بھی ہونی چاہیے، ان وکیلوں کے چیمبروں پر بھی ہونی چاہیے جو پولیس والوں کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور ان سے اپنے مجرم چھڑوا لیتے ہیں، ان پولیس والوں پر بھی ہونی چاہیے جو 10 دن سے لاپتہ ہے، ایس پی رینک کا افسر بن چکا ہے اور ظلم اور یہاں بدماشی کے اڈے قائم کر کے انسانیت کے لیے تباہی بربادی کے کام کرتا ہے۔ ہاں جی، ان ڈاکٹروں پر بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کے لیے بجائے علاج معالجہ کرنے کے عالمی سامراجی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ایجنٹ بن کر زہر تقسیم کر رہے ہیں۔ جی تمام وہ طبقے ذرا دیکھو تو صحیح۔ اور جب مکہ میں یہ منظرنامہ تھا تو اسی کو اللہ نے کہا استحوذ علیہم الشیطان، تم تمام پر شیطان مسلط ہو چکا ہے۔ وہاں ابو جہل پر بھی، عتبہ پر بھی، شیبہ پر بھی، ڈاکٹروں پر بھی، وکیلوں پر بھی، فیصلہ کرنے والوں پر بھی، حکمرانوں پر بھی، مذہبی رہنماؤں پر بھی، حج کرانے والوں پر بھی، حاجیوں کو پانی پلانے والوں پر بھی، مسجد حرام کی پوری تعمیر اور اس کی عمارت کرنے والوں پر بھی شیطان تسلط ہو چکا۔ حج کروا رہے ہیں تو پیسوں کے لیے، جی پانی پلا رہے ہیں تو مفاد کے لیے۔ اللہ کا دین غالب کرنے کی سوچ نہیں تھی۔ اسی کو تو قرآن نے یہاں کہا ہے کہ یہ حزب الشیطان۔ جب حزب کسے کہتے ہیں؟ ایسا مافیا، ایسا گروپ، ایسی پارٹی جو شیطانی نظریے پر وجود میں آ جائے۔ تو آج کا عالم یہی تو ہے کہ آج ہم پر وہ شیطان مسلط ہو چکا، شیطانی کاموں کا باقاعدہ تمام شعبوں میں شیطانی کاموں کا ایسا تسلط ہو گیا کہ اس کے مقابلے کی مزاحمتی سوچ بھی ختم ہو گئی۔ دین جب اپنی تعلیم دیتا ہے تو مزاحمتی نظریہ دیتا ہے، وہ اس شیطانی نظریے کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، وہ غلبے کی سوچ کے ساتھ کام کرتا ہے، مغلوبیت اور مروبیت کی بنیاد پر نہیں۔ دنیا کی انہی قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے انسان دشمن معاملات کے مقابلے میں مزاحمت کی اور انسانیت کی بحالی کے لیے پوری جدوجہد اور کوشش کی۔ یہاں زلزلہ آ جائے تو مقدر کو پیٹنے والے کہتے ہیں کہ جی بس مقدر میں لکھا تھا ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ ایک طرف مقدر کی بات اور دوسری طرف خدا سے بغاوت کی بنیاد پر اپنی سائنس لڑاتے رہتے ہیں، نام نہاد روشن خیال اور لبرل لوگ کہ جی بس یہ تو اس وجہ سے ہوا، فلسفے جھاڑیں گے۔ لیکن کبھی ان لبرل لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جی پلیٹیں ہل گئی تھی یہ کوئی سائنسی معاملات تھے، کیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے سسٹم نے کوئی کردار ادا کیا؟ ان لبرل لوگوں نے، ان روشن خیالوں نے، ان مذہب دشمنوں نے کوئی اس کے لیے اقدامات کیے؟ جاپان میں تو تم سے زیادہ ڈبل 12-13 کے زلزلے آئیں اور بلڈنگیں محفوظ رہیں، اور تمہارے ہاں 6-7 ڈگری کا زلزلہ آ جائے تو پورا بالا کوٹ تباہ و برباد ہو جائے۔ کیوں؟ انسان تو غلبے کے نظریے سے جیتا ہے، یہاں مغلوبیت پیدا ہو گئی، مروبیت پیدا ہو گئی، پستی پیدا ہو گئی، شیطانی اعمال وجود میں آ گئے، اور اس شیطانی اعمال کے تسلط کا نتیجہ یہ ہے، سسٹم کی اس خرابی کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری سوسائٹی میں مایوسی پیدا ہو گئی۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے
کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر قوم ہوتی ہے جو مایوس ہوتی ہے، مسلمان مایوس ہوتا ہے؟ وہ تو اپنے لیے راستہ نکالتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، غلبے کی سوچ کے ساتھ کردار ادا کرتا ہے تو ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ دنیا کے یہی اعمال ہیں جو تمہارے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ تم نے کہاں بزدلی دکھائی، کہاں پست نظریہ اختیار کیا؟ یاد رکھو، صرف چوری، ڈاکہ، قتل براہ راست اپنے ہاتھ سے کرنا ہی جرم نہیں، چوروں کی پارٹی میں ووٹ دینا بھی جرم ہے، چوروں کے نظریے کے ساتھ بزدلی دکھانا بھی جرم ہے۔